بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ 11ویں جماعت کے طلباء و طالبات کو آج کے اردو کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی کلاس کا ہمارا موضوع ہے علامہ اقبال کی ایک مشہور و معروف غزل جس کے بول ہیں دل سوز سے خالی ہے، نگاہ پاک نہیں ہے۔ یہ ایک مارکت الآرا غزل ہے، ہر ایک کے زباں پہ یہ جاری ہے، زباں زد خاص و عام ہے، اور یہ غزل بہت ہی اہم پیغام اپنے اندر سمائے ہوئی ہے، اور اس غزل کے ذریعے علامہ اقبال نے قوم و ملت کو زبردست پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ آج ہم اس غزل کو سمجھیں گے، اس کے معنی و مطلب سے آگاہ ہونے کی کوشش کریں گے، اس کی گہرائی میں جانے کی کوشش کریں گے اور اس پر غور کرنے کی کوشش کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، پہلے ہم اس غزل کو پڑھیں گے اور اس کے بعد اس پر ہم بات کریں گے۔ اس کا مطلب ہے دل سوز سے خالی ہے، نگاہ پاک نہیں ہے، پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے۔ ایک ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے۔ وہ آنکھ کے ہے سرمے افرنگ سے روشن، پرکار و سکن ساز ہے، نمناک نہیں ہے۔ کیا صوفی و ملا کو خبر میرے جنوں کی، اس کا سر دامن بھی ابھی چاک نہیں ہے۔ کب تک رہے محکومی انجم میں میری خاک، یا میں نہیں یا گردش افلاک نہیں ہے۔ بجلی ہوں نظر کو بیاباں پہ ہے میرے لیے شایاں خس و خاشاک نہیں ہے۔ عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراث، مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے۔ اس غزل کے جو مشکل الفاظ ہیں ان پر ہم نظر ڈالتے ہیں۔ سوز، دکھ، درد، جلن، بے باک، بے خوف، نڈر، ذوق، مزاح، لطف، شوق، تجلی، پردہ ہٹنا، ظاہر ہونا، جلال، عظمت، نرا، محض، فقط، صاحب ادراک، دانا، عقل مند، پرکار، دانا، ہوشیار، عیار، افرنگ، انگریز، سخن ساز، باتیں بنانے والا، محکومی، تابع رہنا، ماتحت رہنا، انجم، ستارے، خس، گھاس پھوس، خاشاک، کوڑا کرکٹ۔ یہ ہیں اس کے مشکل الفاظ۔ اب اس کی معنی اور مطلب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کی تشریح کریں گے۔ پہلا شعر، دل سوز سے خالی ہے، نگہ پاک نہیں ہے، پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے۔ اس نظم کے پہلے شعر میں اقبال ایک صورتحال کو پیش کرتے ہوئے اس کی وجہ بھی بتاتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ مسلمانوں میں اس لیے جرت، اظہار اور ہمت کی کمی ہے کہ وہ سوز عشق سے بھی محروم ہیں اور ان کی نظریں بھی شفاف اور حقیقت شناس نہیں۔ بالفاظ دیگر اس مسئلے پر کسی حیرت کی گنجائش نہیں کہ جب انسان عشق حقیقی سے محروم ہو کر مادی علائشوں میں گر کر رہ جائے تو یہ فطری امر ہے کہ اس میں جرت و ہمت باقی نہیں رہتی اور وہ محض ذاتی اغراض اور مصلحتوں کا شکار ہو کر بزدل بن جاتا ہے۔ یعنی اس کا دل جو خالی ہے سوز سے، درد سے،
اس کی نگاہ کیسی پاک نہیں ہو سکتی ہے؟ اور جب دل خالی ہے سوز سے تو نگاہ پاک نہیں ہے، تو پھر اس میں کوئی بڑی بات نہیں، عجیب بات نہیں کہ ایک انسان بے باک نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسرا شعر ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے۔ یہ درست ہے کہ فہم ادراک بھی بڑی اہمیت کے حامل ہیں، لیکن عشق حقیقی کی تجلی کے بغیر فہم ادراک کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ یہ ساری حقیقتیں اور جذبے مربوط ہو کر انسان کو انسان بناتے ہیں۔ یعنی جب تجلی کا شوق کسی کے خاک میں پنہا نہیں ہے، موجود نہیں ہے، تو یہ ناممکن ہے کہ پھر وہ صاحب ادراک نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی تو غافل اے انسان، تو خالص صاحب ادراک نہیں ہے، یعنی تو نرا محض صاحب ادراک نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ آنکھ ہے سرمے افرنگ سے روشن، پر کار و سکن ساز ہے، نمناک نہیں ہے۔ وہ لوگ جو مغربی تہذیب، افرنگ مانے انگریز علامتی طور پر مغرب کی نمائندگی کرتا ہے، وہ لوگ جو مغربی تہذیب کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، وہ فی الواقع غلط فہمی کا شکار ہیں۔ اس لیے کہ مغربی تہذیب چالاکی، مکاری اور اپنی ذاتی مفادات کی تکمیل کے لیے تو مواقع فراہم کرتی ہے، لیکن اس وقت تک انسان کی تکمیل نہیں ہوتی جب تک کہ وہ عشق حقیقی سے آشنا نہ ہو اور اس کا دل سوز و گداز سے محروم ہو۔ یعنی جب تک انسان دانا ہو، صرف سخن ساز ہونا نہیں ہے، کیونکہ انسان نمناک بھی ہونا چاہیے، انسان کی آنکھوں سے آنسو بھی بہنے چاہیے، کیونکہ وہ جو انسان ہے اس کی آنکھ میں افرنگی تہذیب ہے، وہ افرنگی تہذیب سے آشنا ہے، اسی کا دل دادا ہے، اس لیے اس کے اندر نہ دانائی ہے، نہ سخن سازی ہے، نہ کچھ ہے۔ کیا صوفی و ملا کو خبر میرے جنوں کی، ان کا سرے دامن بھی ابھی چاک نہیں ہے۔ اقبال فرماتے ہیں صوفی و ملا تو ذات الہی کے عرفان اور عشق حقیقی سے یکسر محروم ہو چکے ہیں۔ ملت اسلامیہ کو جو مسائل درپیش ہیں اور جن خطرات میں مسلمان گرفتار ہیں، یہ بحث اور نافہم لوگ اس صورتحال کا ادراک نہیں رکھتے، پھر وہ میری قلبی کیفیت سے کس طرح آگاہ ہو سکتے ہیں؟ وہ تو مادی مفادات کے حصول میں مصروف ہیں۔ قوم کو آپس میں چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجھنا ان کا کام ہے، یعنی قوم کو آپس میں چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجھانا ان کا کام ہے۔ یعنی وہ جو دشمن ہے وہ قوم کو آپسی معمولی اختلافات میں الجھاتے ہیں، فروئی معاملات میں الجھاتے ہیں۔ ملت کی تعمیر ترقی کے لیے تو قربانی دینے کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی یہاں پر ترجیح دینی ہوتی ہے ملت کے مفادات کو ذاتی مفادات پر، اور جذبے قربانی سے ان کا دل یکسر خالی ہے۔ جو قوم ہے وہ جذبے قربانی سے بالکل یکسر خالی ہے، لہذا آپ کے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کرنا ہے، اثار کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ یہی ہے پیغام اس شعر کا۔ کب تک رہے محکومی انجم میں میری خاک، یا میں نہیں، یا گردش افلاک نہیں ہے۔ نجوم اور گردش افلاک کے زیر اثر رہنے کی علامتوں کے حوالے سے اقبال نے اس شعر میں دراصل غیروں کی غلامی اور اس سے آزادی کے مسئلے پر بات کی ہے۔ جن دنوں یہ شعر کہتے تھے، یعنی جن دنوں یہ اشعار کہتے تھے تو ہندوستان انگریز کا غلام تھا، اور اس کے جبر استبداد سے رہائی کے لیے یہاں مختلف حلقوں سے آزادی کی تحریکوں کا آغاز ہو چکا تھا۔ علامہ نے اس پس منظر میں یہ شعر کہا ہے، اب تو نوبت اس مرحلے پر آ پہنچی ہے کہ یا تو اہل وطن خود کو ختم کر لیں یا پھر انگریز کو ختم کر دیں، پھر صرف یہی ایک راستہ رہ گیا ہے فرنگی استعمار اور غلامی سے نجات حاصل کرنے کا۔ یہاں پر اقبال محکومی سے نجات حاصل کرنے کے لیے، اٹھنے کے لیے کہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ آپ کو گردش افلاک پر، یعنی روز شب کے آنے جانے پر آپ کا اس پر الزام نہیں دھرنا چاہیے، بلکہ کچھ کرنا ہے، ہمت کرنی ہے، اٹھنا ہے، تب جا کر کچھ حاصل ہو جائے گا۔ بجلی ہوں نظر کو ہو بیا پاں ہے میری، بجلی ہوں نظر کو ہو بیا باں پہ ہے میری، میرے لیے شایاں کھسو خشاک نہیں ہے۔ اس شعر میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میں تو ایک ایسی برق کے مانند ہوں جو جنگل، چٹانوں اور پہاڑوں پر گر کر ان کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ محض کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کو جلانا میرا مسلک نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ انتقام لینا تو بڑی قوت رکھنے والوں سے لو، معمولی اور مسکین لوگوں سے تصادم تو بے معنی سی بات ہے۔ کمزور لوگوں کے خلاف کوئی اقدام
حوصلہ مند لوگوں کا بس نہیں ہے، بلکہ اقدام طاقتوروں کے خلاف کرنا چاہیے، کمزوروں کے خلاف نہیں. ہمیں کمزور جو ہیں ان کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے، اور جو طاقتور ہیں ان کے ساتھ نبرد آزما ہونا چاہیے. یہ اس شعر کا لب لباب ہے. آخری شعر ہے: عالم میں فقط مومن جاں باز کی میراث، مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے. یہ شعر بہت ہی اہم اور معنی خیز شعر ہے. اس شعر کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس شعر پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اس شعر پر غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو کائنات کی اصل حقیقت کی طرف آپ کو اشارہ کرتی ہے اور اس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراتی ہے. یہ کائنات و محض ایسے مومن کی میراث ہے جو اپنی جان پر کھیل جانے کا حوصلہ رکھتا ہے. یعنی یہ کائنات ان لوگوں کی میراث ہے جو اپنی جان کو ہتھیلی پر لے کر کھیلنے کے لیے تیار ہوں، جان جوک میں ڈالنے کے لیے تیار ہوں. اور مومن کی تعریف یہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر اسلام کے اسوہ حسنہ سے قلب روح کو منور کرے، وہی مومن ہے. جو پیغمبر آخری زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے قلب روح کو منور کرے، اور اس طرح وہ مقام لولاک کا فیضان حاصل کرے. وضاحت کے لیے یہاں ایک حدیث قدسی کا ذکر ناگزیر ہے، جس کے مطابق ارشاد باری تعالیٰ ہے: لولاک لما خلقت الافلاق. یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو نہ ہوتا تو میں یہ آسمان ہی پیدا نہ کرتا، یعنی میں زمین و آسمان کو پیدا نہیں کرتا. اس شعر میں جو پس منظر ہے وہ عمل المومن کی تعریف اور اس کے مقام سے مطابق رکھتا ہے. مراد یہ کہ مومن نہ صرف یہ کہ جانباز و حوصلہ مند ہوتا ہے، بلکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اس کا سینہ بھی روشن ہوتا ہے. یہ ہے علامہ اقبال کی اس غزل کا لب لباب، اس کا معنی اور مطلب. امید ہے کہ میرے عزیز طلباء نے اس معنی کو سمجھنے کی کوشش ہوگی اور آئندہ بھی اس غزل کو پڑھتے جائیں گے، اس پر غور کرتے جائیں گے. آپ اس پر غور کرتے جائیں، آپ کو وہ چیزیں سامنے آئیں گی جو ابھی تک آپ کے سامنے نہیں آئی ہیں. یعنی آپ کے ذہن کے دریچے کھل جائیں گے، آپ گہرائیوں میں جائیں گے، آپ وسعتوں میں دوڑیں گے، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ کائنات کیا چیز ہے، اور کائنات کس کی ہے، کس کی میراث ہے، کس کے لیے کائنات بنائی گئی ہے. تو ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سے آج مرخص ہو رہا ہوں. انشاءاللہ کل پھر دوسرے کلاس میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. فی امان اللہ.